حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الحنین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو حضور تاجدار مدینہ سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ نبی، آل نبی و اصحاب نبی و اولیاء کرام کی محبت کرنے والی جماعت میں اللہ رب العزت نے ہم کو رکھا. معزز ناظرین کرام و مکرم سامعین کرام، بزم طلباء قدیم جدہ و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کی مناسبت سے 5 روزہ پروگرام براہ راست عوام الناس کے لیے نشر کیا جا رہا ہے، جس میں مختلف علماء کرام اپنے اپنے مختلف موضوعات کے ساتھ آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں اور اپنے اپنے خطابات فرما رہے ہیں، اور آپ تمام ناظرین ان تمام خطابات کو سماعت فرما رہے ہیں. تو اسی پروگراموں کی آج کی یہ جو 4تھی نشست چلائی جا رہی ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو حضرات ان محافل کو منعقد کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، اللہ رب العزت ان کی ان محنتوں کو، کاوشوں کو، مشقتوں کو قبول فرمائے. محترم ناظرین کرام، آج کا میرا جو موضوع ہے کرامات اولیاء قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اولیاء کرام کا تذکرہ فرما رہا ہے. اولیاء کے لفظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مقامات پر اولیاء کا تذکرہ کر رہا ہے، اولیاء کی عظمتوں کو بڑھا رہا ہے، اولیاء کی عظمتوں اور ان کی شان کو بتلا رہا ہے. تو اب جو ولی کون ہوتا ہے، ولی کہتے ہیں کس کو ہیں، تو سب سے پہلے یہ سمجھ جائیں کہ ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا قریبی ہوتا ہے. ولی کی کئی معنی بیان کیے گئے ہیں. اب یہاں پر اولیاء سے مراد اللہ کے دوست یہاں پر مراد لیا گیا ہے. تو اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی بے شمار فضیلتوں سے سرفراز فرمایا، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اس آیت مبارکہ کے تحت بہت ساری تفاسیر کی گئی ہے. میں چند مختصر سا خلاصہ اس کا آپ کے گوشے گزار کر میں اپنی بات کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہوں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے.
شرط یہ ہے کہ نیک اعمال کرنا اور ایمان والے ہونا، یہ شرط بیان کی گئی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اس کے تحت بہت سارے اولیاء کرام آپ کی نظر میں آتے ہیں، بہت سارے اولیاء کرام، صلحاء کرام اس کے تحت میں آتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے اعمال کی بجاوری کرتے ہوئے، اعمال کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہی قرآن مجید کی تفسیر احادیث مبارکہ آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث قدسی بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنا۔ یعنی اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے بتلائے ہوئے اعمال پر عمل کر ان اعمال کی بجاوری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور حضرت جبرائیل سے فرماتا ہے کہ جبرائیل سنو، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں بندے کو چاہتا ہوں، تم بھی اس کو چاہا کرو، تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس بندے کو چاہنا شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل سے فرماتا ہے، جبرائیل یہاں تک محدود نہیں بلکہ تمام آسمانی مخلوق میں اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے کو چاہ رہا ہے، فلاں بندے سے محبت کر رہا ہے، فلاں بندے کو اپنے قریب کر رہا ہے، تو تم بھی اس کو محبوب رکھنا، تم بھی اس سے محبت کرنا۔ تو تمام آسمان کی مخلوق، تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اس بندے کو چاہنا شروع کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت حضرت جبرائیل سے فرماتا ہے، جبرائیل اتنا ہی نہیں بلکہ زمین پر جاؤ اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دو، لوگوں کی قلوب میں ان کی محبت کو ڈال دو۔ تو حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے آپ زمین پر تشریف لاتے ہیں اور لا کر لوگوں کے دلوں میں اللہ کے مقرب بندوں کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے مقرب بندوں کی جو عظمت ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے معزز ناظرین کرام، اگر کوئی اولیاء کرام کا تذکرہ کر رہا ہے، اگر آج غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا اگر کوئی نعرہ لگا رہا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی نیاز کر رہا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کر رہا ہے، تو یہ محبت کسی اور نے ہم کو عطا نہیں فرمائی بلکہ یہ محبت کو عطا فرمانے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے جو حضرات اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، وہ حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے ان کے دلوں میں محبت کو ڈال دیا جاتا ہے، ان کے دلوں میں محبت پیوست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عزیزان ملت اسلامیہ معزز ناظرین کرام، حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلطان الاولیاء ہے، ان کی محبت اگر ان کو کوئی چاہ رہا ہے، کوئی غریب نواز کے نام کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی غریب نواز سے محبت کر رہا ہے، تو یہی ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ یہ کوئی اور محبت ہم کو عطا نہیں کیا بلکہ محبت کرنے والی ذات یا رب تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اتنا ہی نہیں معزز ناظرین کرام، اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی بہت سارے مقامات پر اولیاء کا تذکرہ کر رہا ہے، اولیاء کرام کے واقعات کو بیان کر رہا ہے، اولیاء کرام کے کرامات کا تذکرہ کر رہا ہے۔ قرآن مجید اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں تقریباً 6666 آیتیں آپ کو قرآن میں ملیں گی۔ کیا یہ 6600 آیتوں میں
کیا اللہ ہر آیت میں کیا احکام کا ذکر فرما رہا ہے؟ نہیں۔ اگر آپ اصول پڑھیں گے، اصول فقہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو بیان یہ کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط 500 آیتیں ایسی ہیں جس میں احکام ثابت ہوتے ہیں، اور کچھ آیات متشابہات کی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ باقی تمام آیتوں کو اگر آپ دیکھیں گے، تمام قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کا تذکرہ کر رہا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے معجزات کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح کا واقعہ ذکر کر رہا ہے، کہیں پر احسن القصص کے نام پر حضرت یوسف علیہ السلام کا خوبصورت قصہ وہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ انبیاء کے ساتھ ساتھ فقط انبیاء کا تذکرہ قرآن میں نہیں، بلکہ انبیاء کے ساتھ ساتھ اولیاء اعظام، صلحاء امت، شہداء کرام، صدیقین، ان تمام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، اولیاء کرام کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کس طرح؟ قرآن مجید میں اولیاء کا تذکرہ ہم کو کہاں ملے گا؟ آئیے تعصب کی عینک کو نکال کر محبت کے چشمے کو آپ پہن کر دیکھیں تو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر آپ کو اولیاء کرام کا تذکرہ ملے گا۔ قرآن مجید میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کئی اولیاء اعظام کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں تذکرہ فرما رہا ہے، اور ان کی کرامات کا بھی ذکر فرما رہا ہے۔ اولیاء کی کرامات، ہاں اولیاء کی کرامات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ آل عمران آپ نے نہیں پڑھا؟ کون ہے آل عمران؟ سورہ مریم آپ نے نہیں پڑھا؟ مریم علیہ السلام کون ہے؟ نبی نہیں ہے بلکہ نبی کی والدہ ہے۔ اللہ رب العزت ان کی کرامت کا ذکر قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے، ان کی کرامت کا ذکر کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے کرامت کس کو کہتے ہیں، معجزہ کہتے ہیں کس کو ہیں، اس کو سماعت فرما لے۔ اسی لیے کہ کرامت اور معجزہ کس کو کہتے ہیں اگر وہ آپ سمجھ جائیں گے تو اس کے بعد جو کرامات کا ثبوت اللہ رب العزت قرآن میں بیان فرما رہا ہے، احادیث مبارکہ میں جن کرامات کا حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ آپ کو یقیناً بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتی ہے کرامت۔ اب آپ پوچھیں گے معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو اپنی عقلوں سے بالا تر ہو، جو آپ کی عقل میں نہیں آتی۔ تو اگر انبیاء سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں، آپ کو قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ احادیث مبارکہ میں نبی علیہم السلام کے معجزات کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ تو یہ خلاف عادت کام اگر کوئی نبی سے ہوگا تو ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ولی جو اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا صالح بندہ، اللہ رب العزت کا جس کو قرب حاصل ہوتا ہے، وہ ولی سے اگر کوئی خلاف عادت کام سرزد ہو جائے تو ہم اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت اس کو کہتے ہیں۔ تو خلاف عادت کام ہونا یہ اگر صلحاء سے ہوا، شہداء سے ہوا، صحابہ سے ہوا، اولیاء اعظام سے ہوا تو ہم اس کو کرامت کے درجے میں رکھتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، اگر آپ کرامات کو سماعت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی کرامات کا ذکر فرمایا۔ کرامات کا قرآن مجید میں اللہ رب العزت ذکر فرما رہا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کہاں؟ تو آئیے قرآن مجید کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو قرآن بیان فرما رہا ہے۔ کون سلیمان علیہ السلام؟ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ کون سلیمان علیہ السلام؟ وہی سلیمان علیہ السلام جس کو اللہ نے تخت عطا فرمایا تھا اور وقت کا نبی اللہ رب العزت نے آپ کو بنایا تھا۔
وہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں آپ کی جب مجلس لگا کرتی تھی تو بلقیس نامی ایک ملکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آ رہی تھی، اور مفسرین کرام علماء کرام نے اس بات کو بیان کیا کہ جو بلقیس آ رہی تھی اس کے گھوڑوں کی سے جو گرد و غبار نکلتی ہے اس کی نشاندہی سامنے سے ظاہر ہو رہی تھی، بالکل قریب تھی اور وہ سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آ رہی تھی۔ اب ادھر سلیمان علیہ السلام قرآن کا واقعہ، قرآن جس کرامت کا ذکر کر رہا ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، قرآن کی بات، قرآن کی آیات بینات آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار میں اعلان کیا، ہے کوئی شخص جو تخت بلقیس کو میرے قدموں میں لا کے رکھ دے، بلقیس کے تخت کو میرے قدموں میں لا کے رکھ دے، تو اب تخت بلقیس آپ پوچھیں گے وہ کہاں؟ وہ کیا سلیمان علیہ السلام جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کیا 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھا؟ نہیں، بلکہ کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ بلقیس کا تخت رکھا گیا تھا، اور اس تخت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو 40 ہاتھ لمبا اور 80 گز لمبا اور چوڑا وہ تخت موجود تھا، جس کی وزن کے بارے میں اور جس کی چوڑائی اور جس کی لمبائی اس قدر زیادہ تھی کہ ایک آدمی نہیں، 2 آدمی نہیں، بلکہ 100 لوگ بھی اگر اس کو اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اور وہ تخت رکھا کہاں گیا تھا؟ محل کے اندر، دروازوں کے اندر، روموں کے اندر اور حجرات کے اندر، دروازوں کے اندر اس تخت کو رکھا گیا تھا، اور وہ تخت ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا، اس تخت سونے چاندی سے اس تخت کو بنایا گیا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ہے کوئی اس تخت کو میرے پاس لا کے رکھ دے، تو ایک بیان فرمایا جاتا ہے کہ ایک ہیکل جن، یعنی بہت ہی طاقتور جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں اسے اٹھ کر کہنے لگا کہ اگر آپ حکم دیں میں اس تخت کو آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کی مجلس صبح بیٹھتی تھی تو دوپہر میں اٹھا کرتے تھے، تو بہت زیادہ تاخیر ہوتی، اس لیے کہ بلقیس کچھ ہی منٹوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آ رہی تھی۔ اب اس تخت کو اس کے آنے سے پہلے لا کے رکھ دیتا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے جلدی مجھ کو وہ تخت چاہیے۔ تو اس کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اللہ کے ولی کامل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ایک ولی کامل اٹھے اور اٹھ کر عرض گزار ہوئے کہ اگر آپ حکم فرما دیں تو میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں لا کر رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ اس تخت کو تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو وہ اللہ کے ولی جن کا نام آصف بن برقیہ بتایا جاتا ہے، آصف بن برقیہ بتایا جاتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا، اس تخت کو آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ حضرت آصف بن برقیہ نے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی بھی ہیں اور آپ کے دور کے ولی کامل ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اپنا قرب عطا فرمایا تھا، وہ فقط پلک جھپکنے سے پہلے حضرت آصف بن برقیہ نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس بلقیس کے تخت کو لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو دیکھیے معزز ناظرین کرام، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کا جب یہ عالم ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کے تخت کو
وہ آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دے، وہ تو سلیمان علیہ السلام تھے، ارے یہ تو امام الانبیاء ہے، یہ تاجدار کائنات ہے، آمینہ کے لال ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے اولیاء کا عالم کیا ہوگا؟ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کے ولی کا جب یہ عالم ہے تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی اولیاء کرام کا عالم کیا ہوگا؟ تو دیکھیے معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اولیاء کرام کا تذکرہ بھی کر رہا ہے اور ان کی کرامت کو بھی اللہ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے۔ ان کے واقعات، کیا آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ نہیں پڑھا؟ علماء کرام سے کیا آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ نہیں سنا؟ اصحاب کہف کون تھے؟ بتلائیے کون تھے اصحاب کہف؟ اصحاب کہف کوئی اور نہیں بلکہ یہ اللہ کے اولیاء کرام تھے، اور اللہ رب العزت کے اولیاء کاملین تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنا مقرب بنایا تھا، اور وہ اولیاء اعظام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرما رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اصحاب کہف کے ساتھ جو ان کی صحبت میں کتا تھا، اللہ تبارک و تعالی اس کتے کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے۔ یہ اولیاء کرام کی صحبت، اولیاء کرام سے وابستگی کا نتیجہ ہے۔ معزز ناظرین کرام، اسی کے تحت اللہ تبارک و تعالی اور بہت سارے مقامات پر قرآن مجید میں اولیاء کرام کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور حدیث قدسی میں یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں درج کرتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بندہ کثرت و نوافل ادا کرتا ہے، ایک ہے فرض نماز ادا کرنا، ایک ہے نفل نماز ادا کرنا۔ فرض نماز ادا کرنا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ پر فرض ہے۔ اگر کوئی فرض ادا نہیں کرے گا تو اس پر پکڑ بھی ہوگی، اس پر عقاب بھی لازم آئے گا، اس پر سزا بھی ہوگی۔ فرض نماز پڑھنا ہر ایک پر فرض ہے۔ اب ایک اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک نماز ہے نفل نماز، ایک ہے نفل یعنی زائد نماز۔ نفل کس کو کہتے ہیں؟ زائد نماز کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ زائد نماز ادا کرتا ہے، کثرت نوافل ادا کرتے چلے جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے بے انتہا قریب ہو جاتا ہے، بے انتہا قریب ہو جاتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کتنا قریب ہوتا ہے؟ تو آئیے حدیث مبارکہ میں الفاظ یہ بیان فرمائے ہیں کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جب اس کو سماعت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے میں اتنا قریب ہوتا ہوں، اتنا قریب ہوتا ہوں، جب وہ سنتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ آپ پوچھیں گے، دیکھیے اگر کوئی کرامت کو سمجھنا ہے تو اس حدیث مبارکہ کو اگر سمجھ جائے گا، خدا کی عزت کی قسم پھر کبھی کرامت پر انکار نہیں کرے گا، کرامت کا انکار نہیں کرے گا، کرامت کو آمنا صدقنا کہہ کر تصدیق کرے گا، اگر شرط یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ اگر غور سے پڑھے گا، اگر غور سے سن لے گا تو خدا کی عزت کی قسم پھر کبھی کرامت کا انکار نہیں کرے گا، پھر کبھی کرامت کا منکر نہیں ہوگا، ہمیشہ کرامت کا اس بات ہی کرے گا، کرامت کو قبول کرنے والا ہوگا۔ آپ پوچھیں گے وہ کس طرح؟ تو دیکھیے حدیث قدسی میں بیان فرمایا گیا ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، جب بندہ سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کان بن جاتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ رب العزت کو آپ کسی حد میں آپ محدود نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت کی ذات بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تو آپ سوال کرنے والے یہاں پر سوال کر سکتے ہیں کہ جب اللہ جسم سے پاک ہے تو اللہ کان کس طرح بن سکتا ہے؟ جب اللہ جسم سے پاک ہے تو اللہ زبان کس طرح بن سکتا ہے؟ تو معزز ناظرین کرام، یہاں پر اللہ رب العزت جسم اور ہاتھ، کان، منہ جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اس سے مراد یہاں پر اللہ کی رحمت بندے کے قریب ہو جاتی ہے، اتنا قریب ہو جاتی ہے، اتنا قریب ہو جاتی ہے، جب بولتا ہے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان بن جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی محفل، جن کی یاد میں یہ نشستیں یہاں پر کرائی جا رہی ہے، جن کی عرس شریف کی مناسبت سے جو محفل لگائی گئی ہے، وہ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف کے منبر سے آپ
اعلان کرتے ہیں کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ جو قدم ہے تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ آپ نے بغداد کے منبر سے آپ نے اعلان کیا، اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کا یہ قول مبارک اس وقت دنیا میں جتنے اولیاء کرام موجود تھے، یا جتنے ابھی آنے والے تھے، یا جتنے گزر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تک حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو ان کے کانوں تک پہنچایا۔ وہ تمام حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس آپ تمام نے اس قول کو سماعت فرمایا۔ اس کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ، آپ پوچھیں گے یہ کس طرح؟ بغداد کے منبر سے آپ خطاب کر رہے ہیں، اور بغداد سے جو اولیاء کرام ہزارہا کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں، وہ اولیاء کرام جو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ان کانوں تک اللہ نے حضرت غوث اعظم کے فرمان کو کس طرح پہنچایا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وہ قول مبارک ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، جب بندہ سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کان بن جاتا ہے۔ ارے بولنے کا کام غوث اعظم کا تھا، اس آپ کی بات کو پہنچانے کا کام رب تبارک و تعالیٰ کا تھا۔ تو جہاں جہاں جس خطے میں اولیاء کرام موجود تھے، ان تمام کے کانوں تک آپ کا یہ قول فیصل پہنچا تھا۔ اور اس وقت حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان الاولیاء، سلطان ہند حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتایا جاتا ہے کہ آپ اس وقت خراسان کی جنگلوں میں موجود تھے، خراسان کی جنگلوں میں ذکر و اذکار میں موجود تھے۔ جب غوث اعظم کے اس فرمان کو آپ نے سنا، ادب کو اس طرح آپ نے بجا لایا، اس طرح آپ نے ادب کا مظاہرہ کیا۔ آپ کہنے لگے کہ اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قدم ہماری گردن پر نہیں بلکہ آپ کا قدم تو ہماری سر آنکھوں پر آپ کا قدم مبارک ہے۔ یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو دیکھیے، بولنے کا کام غوث اعظم کا تھا، اور آپ کی جو کہی ہوئی بات تھی وہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے کانوں تک اللہ نے ان کو پہنچا دیا۔ اب جو سماعت بھی کر رہے ہیں، دیکھیے سماعت بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کان بن جاتا ہے تو وہ اولیاء کرام جو بغداد میں نہیں ہیں، وہاں پر نہیں ہیں، ہزارہا کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کانوں تک جو بات پہنچ رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بھی اولیاء کرام ہیں کہ اللہ رب العزت جب وہ سنتے ہیں تو ان کا کان بن جاتا ہے۔ تو جب اولیاء کرام اعلان کرتے ہیں تو ان کے اعلان کے سامنے کوئی چیز حاجب نہیں ہوتی، کوئی دیوار آڑ نہیں آ سکتی، نہ کوئی پہاڑ آڑ آ سکتا ہے، نہ کوئی محل آڑ آ سکتا ہے، بلکہ جب اولیاء کرام بیان کرتے ہیں، اولیاء کرام اعلان کرتے ہیں، وہ آپ کی آواز تمام پہاڑوں کو چیرتے ہوئے، محلات کو چیرتے ہوئے لوگوں کے کان تک وہ آواز پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہے اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ، یہ ہے اولیاء اعظام۔ اسی طرح نہیں عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ پوچھیں گے کہ کرامت کا ثبوت احادیث مبارکہ میں کہاں ملے گا؟ سوال ہوتا ہے، اور میرا مضمون بھی یہی ہے کہ کرامات اولیاء قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آئیے حدیث مبارکہ کی طرف آپ کو لے کر چلوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور آپ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے ہیں اور جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے ہیں۔ کون سا خطبہ؟ جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے ہیں، لوگوں کو وعظ فرما رہے ہیں۔ تو وعظ کے دوران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعظ سے ہٹ کر ایک جملہ آپ نے کہا جس سے لوگ پس و پیش میں رہ گئے، لوگ پریشان ہو گئے۔ کوئی بات کنٹینیو چل رہی تھی، اس بات کے درمیان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا ساری الجبل، یا ساریہ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کو سنبھالے رکھنا۔ ساریہ یہ ایک صحابی رسول کا نام ہے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے
آپ کسی جنگ میں تشریف لے کر گئے تھے اور حضرت ساریہ اس جنگ کے سپہ سالار تھے، اور وہ جنگ حضرت ساریہ وہاں پر لڑ رہے تھے جو مدینے میں نہیں تھی بلکہ کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھی، اور حضرت ساریہ وہاں پر موجود تھے اور صحابہ کرام کی کثیر تعداد آپ کے ساتھ موجود تھی۔ ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہیں اور ممبر پر کھڑے ہو کر آپ درمیان خطبہ کوئی ایسی بات آپ نے فرما دیا جس سے جتنے لوگ وہاں پر تھے وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ آخر خطاب کے دوران، خطبے کے دوران ساریہ کا نام کیوں لیا گیا، جبل کا نام کیوں لیا گیا؟ اس کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر دیکھیے میں جس بات کو آپ کے گوشے گزار کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ نے جو ارشاد فرمایا میں اس کا کان بن جاتا ہوں جب وہ بولتا ہے اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جب وہ بات کرتا ہے، یہ دو باتیں میں آپ کو اس حدیث مبارکہ کے روح سے آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ تو اب دیکھیے نماز ختم ہو گئی، خطبہ ختم ہو گیا، وہ جنگ جہاں پر حضرت ساریہ موجود تھے، وہ جنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اب ہوا کیا، جب وہ قافلہ لوٹ کر آنے کے بعد حضرت ساریہ جو صحابی رسول ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچ کر عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب، اے امیر المؤمنین، اگر آپ نے ہماری حمایت نہ کی ہوتی تو آج ہم جھنڈے گاڑ کر نہیں بلکہ آج ہم شکست خوردہ ہو کر لوٹتے، آج ہم جنگ ہار جاتے۔ آپ نے کہا، آپ کی آواز کو میرے کانوں نے سماعت کیا، میں نے سنا کہ اے ساریہ پہاڑ کو سنبھالے رکھنا، تو آپ کے قول کے مطابق جب آپ نے آواز لگائی وہ آواز میرے کانوں تک ٹکرائی تو میں نے پہاڑ کو نہیں چھوڑا۔ تو اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور تمام مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی ہے۔ تو دیکھیے معزز حاضرین کرام، اللہ نے جو ارشاد فرمایا، جب وہ بندہ بولتا ہے، جب میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، جب بولتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جب سنتا ہے تو میں اس کی کان بن جاتا ہوں۔ یہی مسئلہ ہے، حضرت ساریہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے مقرب بندے، کوئی اور نہیں بلکہ صحابی رسول، کوئی اور نہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ و سجود کرنے والے حضرت ساریہ نے ان کو اس آواز کو سماعت فرمایا۔ وجہ یہی تھی کہ رب نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب بندہ سنتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ تو آپ کے تعلق یہی حضرت ساریہ نے اس قول کو سماعت فرمایا۔ فاروق اعظم نے جب وہ منبر رسول پر مسجد نبوی میں ٹھہر کر جب آپ نے خطاب کیا اور آپ نے اعلان کیا تھا کہ اے ساریہ پہاڑ کو سنبھالے رکھنا، ادھر فاروق اعظم کی آواز کو نہ کوئی دیوار آپ کے حائل آتی ہے، نہ کوئی پہاڑ آپ کے حائل آتا ہے، نہ کوئی بڑے بڑے محلات اس کے آڑے آتے ہیں، وہ آپ کی آواز کو اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو توڑتے ہوئے وہ آواز حضرت ساریہ کے کانوں تک جا کر پہنچی۔ اب یہ بتائیے کہ کیا یہ ولی کی کرامت نہیں، صحابی رسول کی کرامت نہیں؟ تو پھر اور کیا ہے آپ بتائیے؟ یہ ہے اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ۔ اتنا ہی نہیں، آئیے میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ ہندوستان کی سرزمین پر ایک علاقہ ہے ناندیڑ، جو مہاراشٹرا کی سرزمین پر ہے۔ جو مہاراشٹرا جاتا ہے، ناندیڑ جاتا ہے تو یقیناً ایک بہت ہی اللہ کے ولی جن کا نام حضرت یتیم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی آستانے پر جاتا ہے، آپ کی بارگاہ میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا و استغفار کر کر لوٹ کر آتا ہے۔ وہ یتیم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کے پاس مجذوبانہ آپ کی کیفیت تھی، مجذوبانہ، اللہ کے بہت بڑے ولی کامل۔ ہمیشہ حضرت یتیم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ مجذوبیت میں آپ رہا کرتے تھے، مجذوبانہ آپ کی کیفیت تھی۔ تو ایک خاتون آپ کے ہاں کچھ اپنے لوگوں کو حضرت یتیم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی ہے۔ وہ ان کے آدمی حضرت یتیم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں اور وہ خاتون کچھ میووں کا ہدیہ حضرت یتیم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کہتی ہے۔ تو وہ جو آدمی حضرت یتیم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس خاتون کی جانب سے گئے جا کر فلاں فلاں کا نام لیا، نام لینے کے بعد کہنے لگے
انہوں نے آپ کے لیے ہدیتاً تحفہ عنایت فرمایا ہے، اس کو آپ قبول فرما لیں تو کرم نوازی ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک خاتون نے ہم کو یہ دیا ہے، اور وہ خاتون آپ سے یہ کہنے کے لیے ہم کو کہا کہ اولاد کے لیے دعا فرمائیں، ان کو اولاد کے لیے دعا فرمائیں۔ تو اس کے بعد حضرت یتیم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے کہ ایک اللہ کا ولی جب دیکھتا ہے تو کوئی چیز اس کے سامنے حائل نہیں ہوتی ہے، جب دیکھتا ہے تو اللہ کا ولی کی نظر کا جب یہ عالم ہے، دیکھیے سماعت فرمائیں کہ وہ اللہ کے ولی یتیم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جاؤ تم اس خاتون کو خوشخبری دے دو کہ جاؤ کہ اللہ تمہارے گھر اولاد عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر! اولاد بھی کون سی اولاد؟ اولاد بھی دے گا تو اللہ رب العزت لڑکے کے شکل میں آپ کو عطا فرمائے گا۔ لڑکا بھی کوئی عام لڑکا نہیں، بلکہ وقت کا حافظ قرآن ہوگا وہ لڑکا، اور علوم محافظ فرقان ہوگا۔ تو معزز ناظرین کرام، وہ کوئی لڑکا اور نہیں جن کے حق میں حضرت یتیم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت و رضوان ہیں، کہ جن کی ماں حضرت یتیم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دعا کے لیے کہا کہ وہ حضرت یتیم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا یہ اثر تھا کہ آپ نے کہا ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، تو آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تم کو لڑکا پیدا کرنے والا ہے، تمہارے گھر لڑکا ہونے والا ہے، وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ حافظ بھی ہوگا اور علوم محافظ فرقان بھی ہوگا۔ تو دنیا نے دیکھا، چشمے فلک نے اس نظارے کو دیکھا، تو شیخ الاسلام علیہ الرحمت و رضوان حافظ بھی ہیں، علوم محافظ فرقان بھی ہے، وہ سیدی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کہ جو اللہ رب العزت کے طرف سے وہ یتیم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا یہ اثر رہا، علوم محافظ فرقان، کہ آپ علوم محافظ فرقان آپ بن گئے۔ تو دیکھیے معزز ناظرین کرام، جب ولی دیکھتا ہے تو کوئی چیز اس کے سامنے حائل نہیں ہوتی۔ وہی میں جو آپ کے گوشے گزار کیا کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا، تو یہ اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح معزز ناظرین کرام، اولیاء کرام کی کرامات یقیناً حق ہے۔ اگر کوئی اولیاء کرام کی کرامت کا انکار کر رہا ہے تو وہ یقیناً قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اولیاء کرام کے کرامات کا اعتراف کرنا قرآن کا اعتراف کرنا ہے، اولیاء کرام کے کرامات کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے۔ اسی لیے کہ بہت سارے علماء کرام اپنی اپنی کتابوں میں لکھا، بہت سارے اپنے وقت کے جید علماء کرام مجتہدین کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا، اور جس کو علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی جو کرامات ہوتی ہیں وہ حق ہوتی ہیں، وہ حق ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں بھی اولیاء کے کرامات کا ذکر فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں بھی اولیاء کرام کے کرامات کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے۔ اور حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات بے شمار کرامات ہیں۔ اگر آپ یہ حدیث قدسی کو آپ اپنے پاس رکھیں گے تو اس کے تحت کئیوں کرامات آپ کو نظر آئیں گے، اور کبھی کرامات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کے واسطے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے، لوگ ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ان کو چاہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کرامت یقیناً حق ہے، اور کرامت کا انکار یقیناً قرآن مجید کا انکار ہے۔ اسی طرح عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اولیاء کا تصرف پر اگر بات آئے گی، اولیاء اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تصرف کی اگر بات آئی تو اولیاء کا تصرف پانی پر بھی اولیاء کا تصرف ہے، اولیاء کا تصرف زمین پر بھی تصرف ہے، اولیاء کرام کا تصرف آگ پر بھی تصرف ہے، اولیاء کرام کا تصرف
پانی پر بھی اولیاء کرام کا تصرف ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے فاروق اعظم؟ ارے جن کی خلافت کے ڈنکے پوری دنیا میں بجتے ہیں وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک آپ نبی نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو صحابیت کا شرف آپ کو عطا فرمایا تھا۔ وہ صحابہ جو رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مصطفیٰ کے نظر کرم سے صحابی بنے تھے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج سے بھی جو ایسے ایسے کام سرزد ہوئے ہیں وہ بھی کرامت کے ہی زمرے میں آتے ہیں، وہ بھی کرامت کے زمرے میں آتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کئی ایسے واقعات نہیں ہیں کہ آپ کا تصرف پانی پر بھی ہے، کہ دریائے نیل کے بارے میں کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تصرف تھا، جو کرامت تھی، وہ آپ کا تصرف آگ پر بھی آپ کا تصرف تھا۔ اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے کرامات کا ذکر ملتا ہے، اور بہت سارے کرامات آپ تمامی حضرات سماعت فرماتے ہیں۔ تو بس یہ حدیث مبارکہ کو آپ غور سے سماعت فرمائیں، تعصب کی عینک کو نکال کر عشق مصطفیٰ کی عینک کو پہن کر اگر آپ اس حدیث مبارکہ کو بطور مطالعہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی ذات کی قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں کہ کبھی کوئی شخص کرامت کا انکار نہیں کر سکتا ہے، کبھی کوئی شخص کرامت کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا ہے۔ تو اولیاء کرام کی کرامتیں قرآن سے ثابت ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اولیاء کرام کے بے شہا کرامات کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تمام انتظامیہ کو کہ آپ تمامی حضرات نے یہ بہت ہی اچھی محافل آپ نے انعقاد عمل میں لایا، کہ آپ کے اس محفل کے ذریعے سے جو دارالعلم پیج پر اس محفل کو براہ راست نشر کیا جائے گا، اس نشست کو نشر کیا جائے گا، تو اللہ رب العزت اس میں حصہ لینے والے تمام انتظامیہ کو سلامت با کرامت رکھے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض آپ تمام پر اور ہم پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔